من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق الله العظيم. مائک کا ایکو بند کر دیجیے مکمل، پھر جب شبیر بھائی آئیں گے تب چالو کریے گا. صرف نارمل آواز جو سمجھ میں آئے میرے دوستوں کو، میرے بھائیوں. ابھی نہیں ختم ہوا، ایکو نہیں ختم ہوا، ایکو بند کیجئے. سمپل آواز رکھیے اور کم کیجئے تھوڑا ایکو. سمجھ میں بات آئے، آ رہی بات سمجھ میں؟ شکریہ، ماشاءاللہ. معزز علماء کرام، مدرسہ مرقات العلوم رامپور فارویس گنج کے بانی اور محتمم، ہمارے بڑے مشفق، بڑی محبت کرنے والے جناب قاری نعیم اللہ صاحب، مانا ہے نہیں ہے؟ میں گزارش کروں گا حضرت سے کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں، آپ کی ملاقات ہو جائے، چونکہ میں فوراً نکل جاؤں گا. تشریف لے آئیں. میں یہاں آپ کے پڑوس میں گبھا نرپت گنج کے جلسے سے ہو کے آیا ہوں، اور پھر مجھے یہاں سے پلاسی بھنگورہ کے ایک جلسے میں جانا ہے. کافی تھکا مادا ہوں اور سفر بھی ہے. قاری نعیم اللہ صاحب اور ان کے ہونہار فرزند، آواز کم کیجئے تھوڑا، فرزند ارجمند جناب مفتی مہتاب کاظمی صاحب، ان کی پوری ٹیم، ادارے کے جملہ اساتذہ، آپ حضرات کی محبتوں اور تعاون کے ساتھ ایک خوبصورت جلسہ، ایک خوبصورت پروگرام مدرسے کے صحن میں منعقد کیا ہے. اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو، مفتی صاحب کو، ان کے جملہ اساتذہ کو، طلبہ کو، عزیز کو، بچوں کو، رامپور کے تمام ان کے معاونین کو، مخلصین کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. ادارے کو خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے. مرقات العلوم، مرقات کے معنی چراغ اور روشنی کے ہیں. علوم علم کی جمع ہے، جس کا معنی ہے علوم کا چراغ، قرآن کا چراغ، حدیث کا چراغ، فقہ کا چراغ، سنت کا چراغ، تفسیر کا چراغ، انسانیت کا چراغ، سچائی کا چراغ، عدل کا چراغ، انصاف کا چراغ، امانت کا چراغ، دیانت کا چراغ، صداقت کا چراغ، شجاعت کا چراغ، ہمت کا چراغ، عزیمت کا چراغ، اللہ رب العزت کے یہاں دین کا چراغ. مرقات العلوم، علم کا چراغ جلایا گیا ہے. اللہ اس چراغ کو قیامت تک جلتا رکھے، ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرمائے. مجھے خوشی ہوئی کہ جو سامنے یہ کھڑا ہے، پہلے تو میں دیکھا تو میں سمجھا کہ بابا یہ بیچ میں یہ لکڑ کیوں باندھ دیا ہے اسٹیج کے اوپر. تو پتا چلا کہ یہاں بچیوں کے مدرسے کی بنیاد رکھی گئی ہے، اس کی یہ پیلر ہے، اس کا یہ سریا ہے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ جہاں بیٹیاں پڑھیں گی اور بڑھیں گی اور تعلیم حاصل کریں گی، یہاں اس کی بنیاد رکھی گئی ہے. بہت خوشی ہوئی. لڑکوں کی تعلیم کے ساتھ لڑکیوں کی تعلیم کا نصب ہو رہا ہے. میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں پورے عملہ کو، مفتی صاحب کو، قاری صاحب کو اور آپ حضرات کو کہ آپ نے ایک شاندار مدرسے کے اندر بچیوں کی تعلیم کا ادارہ مستقل طور پہ اس کی بنا رکھی ہے. اللہ تعالی دونوں کو دونوں حدود میں، شرعی دائرے میں، شرعی تقاضوں کے ساتھ ادا کرنے کے لیے آپ کو بے حد قبول فرمائے. دونوں کو ترقیات سے، اس کی تعمیر اور ترقی کے لیے غیبی نصرتوں سے اللہ خوب بلندی عطا فرمائے. آپ حضرات یہاں حاضر ہیں اور بڑی تعداد میں حاضر ہیں.
آپ کے دل میں ضرور مدرسے کی محبت ہے، در و دیوار کی محبت ہے، یہاں کے پتھر اور کنکر کی محبت ہے، اس لیے آپ یہاں حاضر ہیں۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، یاد رکھیے گا، آپ کا رشتہ مدرسے سے جتنا مضبوط ہوگا، آپ کا رشتہ مسجدوں سے جتنا مضبوط ہوگا، آپ کا رشتہ علماء سے جتنا مضبوط ہوگا، اور آپ کا رشتہ حفاظ اور طلباء سے جتنا ہوگا، چار باتیں کہہ رہا ہوں، سوچ کے کہہ رہا ہوں، لفظی نہیں۔ نمبر 1، آپ کا رشتہ جتنا مسجد سے مضبوط، آپ کا رشتہ جتنا مدرسے سے مضبوط، آپ کا رشتہ جتنا علماء سے مضبوط، اور آپ کا رشتہ جتنا طلباء سے مضبوط، خدا کی قسم اس دھرتی کے اوپر آپ کا ایمان، آپ کا اسلام، آپ کا قرآن، آپ کا دین، آپ کی سنت، آپ کی شریعت، آپ کا گھر، آپ کا در، آپ کا گاؤں، آپ کا سماج، آپ کی عبادت، آپ کی ریاست، آپ کی انسانیت، آپ کی دنیا، آپ کی آخرت اتنا مضبوط ہوگا، اور جتنا رشتہ کمزور ہوگا آپ اتنے کمزور۔ اس لیے بات کو سمیٹتا ہوں، ادارے بنائیے، ادارے بڑھائیے، ادارے بچائیے۔ تین بات کیا کہا میں نے؟ یہ میں نقل کر رہا ہوں مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی نور اللہ مرقدہ۔ میں ایک جلسے میں تھا، حضرت تشریف فرماتے ہیں، حضرت نے جلسے میں کہا، اور میں بھی نیچے چٹائی پہ بیٹھ کے سن رہا تھا، حضرت نے یہی جملہ فرمایا، ملک کے مسلمانوں، عزت کے ساتھ جینا ہے، شان اور شوکت کے ساتھ رہنا ہے، اور جرأت و عزیمت کے ساتھ مرنا ہے، تو ادارے بناؤ، ادارے بڑھاؤ، ادارے بچاؤ۔ جہاں ضرورت ہے وہاں بناؤ، جہاں بنا ہوا ہے اسے بچاؤ، اور جہاں بچا ہوا ہے اسے بڑھاؤ۔ یہ ملک کا تقاضا ہے، یہ ملت کا تقاضا ہے، یہ علاقے کا تقاضا۔ اس لیے یہ چندے